ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین، اللہ رب العالمین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں چیتا کیمپ کی اس مسجد میں لا الہ الا اللہ کے تعلق سے، جو کہ دین کی بنیاد ہے، اس کے متعلق کچھ اہم معلومات سیکھنے کا یہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس علم کو ہمارے لیے بہت آسان کر دے اور آخری سانس تک ہمیں توحید و سنت پر باقی رکھے۔ محترم حاضرین، آپ کے ہاتھوں میں یہ مختصر سا متن ہے جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت، اس کا معنی، اس کے ارکان، شروط اور نواقض کا بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہے، اس لیے اس متن کے ایک حصے کا ہم نے انتخاب کیا ہے تاکہ اس مقررہ وقت پر اس حصے کو پڑھا جا سکے اور اس کی شرح سنی جا سکے۔ وہ حصہ ہے شروط کے تعلق سے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے کیا شروط ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ شروط کو سمجھنا اس کے معنی کے سمجھنے کے اوپر موقوف ہے۔ اگر ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہی نہیں جانیں گے تو پھر اس کے شروط کو کما حق کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے اس سے پہلے معنی کو جاننا ضروری ہے۔ اس لیے ہم شروعات کریں گے صفحہ نمبر 2 سے، معنی لا الہ الا اللہ۔ یہاں سے انشاءاللہ ہم اس کی شروعات کریں گے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ کلمہ، اس پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی شخص دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونا چاہے، کفر و شرک کی زندگی سے توبہ کر کے اسلام کے سائے میں آنا چاہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو اپنی زبان سے ادا کرے، اس کا اقرار کرے۔ اس کے شروط و ضوابط ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اس کلمے کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس کلمے کی فضیلت کے متعلق بے شمار حدیثیں وارد ہیں، اور یہاں پر ان میں سے بعض احادیث کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی کی پہلی جلد کے اندر اس چیز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح یہ جسم ہمارا ہے، بغیر کھانے اور بغیر پینے کے یہ جسم باقی نہیں رہ سکتا۔ چند دنوں کے بعد یہ جسم کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اس جسم کو زندہ رکھنے کے لیے طعام اور شراب کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ اسلام کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی حیثیت اسلام کے اندر تقریباً وہی ہے جو جسم کے اندر کھانے اور پینے کی حیثیت ہے۔ نماز، روزے اور جو اسلام کے دیگر اہم امور ہیں،
اگر کسی شخص کی زندگی میں یہ چیزیں نہ رہیں تو گویا کہ جسم کے اندر جس طرح غذا نہ رہنے سے وہ جسم چند دنوں کے اندر برباد ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، اسی طرح اسلام کی حالت ہے کہ اگر اس کی زندگی میں نماز، روزے اور دیگر عبادات جو بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں اگر زندگی میں نہ رہے تو گویا کہ وہ اس کی زندگی، اس کی حیات، اس کا اسلام یہ تقریباً ہلاکت کے درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ جہاں تک لا الہ الا اللہ کی بات ہے تو اس کا مقام و مرتبہ جسم کے ساتھ صرف کھانے اور پینے تک نہیں ہے، بلکہ یہ روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح جسم کے اندر روح نہ رہے تو وہ جسم مردہ ہے۔ یہ ہمارا جسم یہ حرکت تب تک کر رہا ہے جب تک اس کے اندر روح ہے۔ ہم شریعت کے مکلف اس وقت تک ہیں جب تک ہمارے اندر روح ہے۔ جیسے ہی روح جسم سے نکل جائے ہم مردہ ہو جائیں گے، ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی، دنیا کے اندر ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی، کوئی ہماری بات نہیں سنے گا، اور نہ کوئی ہمیں اس وقت جس طرح دنیا کے اندر ہمارے حکم چلتے ہیں، 10 لوگ آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں، بہت سارے لوگ محبت کرتے ہیں، بہت ساری ہماری حیثیت رہتی ہے، لیکن یہ تمام حیثیت اس وقت ہے کہ جب تک ہمارے اندر روح ہے۔ جیسے روح نکل جائے تو کیا کہتے ہیں؟ وہ لاش ہے، وہ مردہ ہے۔ تو تقریباً یہی حیثیت سمجھانے کے لیے ہم پیش کر سکتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی اسلام کے اندر، کہ اگر کسی کی زندگی میں لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو گویا کہ جسم کے اندر روح نہیں ہے۔ یہ ہے اس کلمے کی اہمیت۔ اس کلمے کے بغیر آخرت کے اندر نجات ممکن نہیں ہے۔ جیسے ہی ہماری یہ زندگی ختم ہوگی ہمارے رشتہ دار ہمیں قبر کے اندر رکھ کے آئیں گے۔ سب سے پہلا سوال آخرت کی زندگی جیسی ہماری شروع ہوتی ہے، برزخ کی زندگی شروع ہوتی ہے، پہلا سوال اسی کلمے کے تعلق سے، من ربک، تمہارا رب کون تھا؟ سوال بظاہر بہت آسان ہے، لیکن کیا ہم نے غور کیا کہ حقیقت میں ہم اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو بنیادی معلومات ہمارے اندر ہونی چاہیے، کیا ہم نے ان معلومات کو حاصل کرنے کی کوشش کی؟ افسوس کی بات ہے کہ بے شمار ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کلمے کے تعلق سے وہ بنیادی معلومات بھی نہیں رکھتے جو کفار مکہ اس لا الہ الا اللہ کے کلمے کے متعلق جانتے تھے اور سمجھتے تھے۔ وہ اقرار نہیں کرتے تھے لیکن ان کے معانی کو جانتے تھے، ان کے تقاضوں کو سمجھتے تھے، اسی وجہ سے مخالفت کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے کلمہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو تکلیفیں دیتے تھے، آپ کے خلاف جنگیں لڑی، صرف اس کلمے کی وجہ سے۔ ان کا اصل جو جھگڑا تھا اللہ کے رسول کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ، وہ اسی کلمے کی بنیاد پر تھا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک بہت محبوب تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس کلمے کا اظہار نہیں کیا، اس کلمے کی طرف لوگوں کو اللہ کے رسول نے دعوت دینا شروع نہیں کیا، تب تک سب سے محبوب سمجھے جاتے تھے، بلکہ اپنی امانتیں اللہ کے رسول کے پاس رکھے جاتے تھے کہ آپ ہی امین ہیں، اس کی حفاظت آپ ہی کر سکتے ہیں۔ اس قدر محبوب ہونے کے باوجود جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت شروع کی، وہی لوگ جو دل و جان سے آپ پر قربان رہتے تھے وہی سب سے بڑے دشمن بن گئے۔ اس وجہ سے حقیقت میں دشمنی اور دوستی وہ اسلام کی بنیاد پر ہے۔ جب تک آپ اپنی حیثیت لوگوں کے سامنے واضح نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین کے دین کی طرف دعوت نہیں دیں گے، خالص اسلام لوگوں کے سامنے پیش نہیں کریں گے، اس وقت تک بہت سارے لوگ آپ کی تائید کریں گے۔ لیکن جیسے آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرنا شروع کیا، کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا، اس وقت پتا چلے گا کہ حقیقت میں آپ کے ساتھی کون ہیں اور آپ کے دشمن کون ہیں۔ وہی نبی جو سب کے محبوب تھے، دل و جان سے سب آپ پر قربان رہتے تھے، وہی آپ کو کیا کہنے لگے؟ کسی نے آپ کو کاہن کہا، کسی نے آپ کو نجومی کہا، کسی نے شاعر کہا، کسی نے کذاب کہا، کسی نے مجنون تک کہا کہ یہ پاگل ہے۔ صرف جرم کیا تھا؟
یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے رسول نے لوگوں کو دعوت دی کہ لوگوں کلمہ لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے ادا کر لو، اس کا اقرار کر لو، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا و آخرت کی تمام طرح کی کامیابیاں تمہارے قدموں پر ہوں گی۔ فوراً لوگوں نے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، تمام معبودوں کی جو ہم عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، تمام کو چھوڑ دیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، یہ تو عجیب و غریب آپ کا مطالبہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف کا سبب تھا، ورنہ اللہ کے رسول کے کریکٹر کے بارے میں، اللہ کے رسول کے اخلاق کے بارے میں کسی طرح کا کوئی اشکال نہیں تھا کسی کو، تمام کے تمام متفق تھے۔ اختلاف کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اسی کلمے سے، جب اللہ کے رسول نے کہنا شروع کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہیں سے اختلاف شروع ہوا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو حق کی دعوت دیں گے، توحید کی طرف بلائیں گے، بدعت پر رد کریں گے، شرک پر رد کریں گے، اور آپ کی مخالفت نہیں ہوگی، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کسی کی مخالفت اس کے کردار کی وجہ سے، عالی اخلاق کی وجہ سے نہ کی جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مستحق تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی حسن اخلاق کا پیکر ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ اللہ کے رسول کو کتنی تکلیفیں لوگ دیتے تھے، اس کے باوجود بد دعا تک نہیں کرتے، انتقام تو بہت دور کی بات ہے، بد دعا تک نہیں کرتے تھے ان کے سلسلے میں، یہ اللہ کے رسول کا اخلاق تھا۔ اس مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود بھی آپ کو کیا تک نہیں کیا گیا؟ کسی نے نجومی کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے پاگل کہا، کسی نے اور کچھ کہا۔ اگر اللہ کے رسول کے تعلق سے اس طرح کے الزامات آ سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اسی نبی کے امتی ہیں اور اسی مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اگر اپنے آپ کو علم اور اہل علم کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو سمجھ لینا کہ ہم اپنا رشتہ کس کے ساتھ قائم کرنا چاہتے ہیں؟ علم کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ۔ تو وہ تمام چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو سہنا پڑا ہے اس دین کی خدمت کے لیے، اس کلمے کی وجہ سے وہ ہمارے اوپر بھی آنے والے ہیں۔ پھولوں کی بارش نہیں ہونے والی ہے اس راستے میں۔ آپ کے اپنے جو آپ کے سب سے قریبی تھے وہ سب سے پہلے آپ کے دشمن ہوں گے۔ ابو لہب کون تھا؟ اللہ کے رسول کا چچا تھا۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے، حالانکہ اس پر کلام ہے، کہ جب اللہ کے رسول کی ولادت کی خوشخبری سنائی گئی تو اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، جس سے بعض لوگ دلیل لیتے ہیں کہ عید میلاد النبی جائز، منانا جائز ہے، حالانکہ اس سے دور دور تک اس سے کوئی دلیل نہیں ملتی۔ وہ چچا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنے والا تھا، اپنا قریبی رشتہ دار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بحیات نہیں تھے، یہی سب سے قریبی اللہ کے رسول کے رشتہ دار تھے، لیکن سب سے پہلی مخالفت کن کی طرف سے ہوئی؟ اپنے لوگوں کی طرف سے، جن کے ساتھ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جگری دوست ہیں، ہمیشہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جن کے ساتھ ہوتا ہے، آپ حق کی دعوت دینا شروع کریں، اگر ان کے مزاج کے موافق نہیں تو آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن کہ اللہ کے رسول نے، آپ کے صحابہ نے کمپرومائز کیا؟ کبھی نہیں۔ حق کے اوپر ثابت قدم رہنا یہ سب سے اہم ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ پڑھے آپ، غزوہ تبوک کے موقع پر جب وہ پیچھے رہ گئے تھے، ان کو جو بائیکاٹ کیا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ کوئی ان کے ساتھ بات چیت تک نہ کرے۔ وہ سلام دیتے تھے اللہ کے رسول کو اور دیکھتے رہتے تھے ہونٹ کی طرف کہ جواب میں ہونٹ ہل رہے ہیں نہیں ہل رہے ہیں، اونچی آواز سے تو جواب نہیں دیں گے، ہونٹ ہل رہے ہیں نہیں ہل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مجھے یہ بھی پتا نہیں چلتا کہ ہونٹ ہل رہے ہیں نہیں ہل رہے ہیں۔ اس قدر بائیکاٹ، اس موقع پر ایک بادشاہ کی طرف سے ان کے پاس لیٹر آتا ہے کہ آپ کا ساتھی آپ سے ناراض ہے، ہم پوری سلطنت دینے کے لیے تیار ہیں، آپ آ جائیں ہمارے خیمے میں۔ کیا وہ چلے گئے؟ نہیں۔ یہ جو دین ہمیں ملا ہے، یہ جو نعمت ہمیں ملی، یہ دنیا اور مافیا سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے سلطنتیں پیش کی گئی کہ جو کچھ آپ کو چاہیے آپ لے لیں، بس اس کلمے کی دعوت دینا چھوڑ دیں بس، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ سب سے بڑی دشمنی آپ کے ساتھ ہماری کس وجہ سے ہے؟ اسی کلمے کی وجہ سے۔ اس کلمے سے آپ پیچھے ہٹ جائیں، باقی آپ ہمارے دوست ہیں۔
تو جب بھی آپ اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا شروع کریں گے، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے، تو یہاں پر حقیقت میں واضح ہوگا کہ کون آپ کے منہج پر ہے اور کون آپ کے منہج پر نہیں ہے۔ اس لیے پہلے ہمیں خود اس کلمے کے معانی کو، اس کے ارکان کو، اس کے شروط کو، اس کے نواقض کو جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ سب سے پہلے خود ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ اس لیے کہ اصلاح کی شروعات سب سے پہلے اپنے نفس سے ہوتی ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے ہوتی ہے، دوست و احباب سے ہوتی ہے، پھر آگے دوسروں کی طرف اس دین کو پہنچانا ہے، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اسے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد کے ذمہ داران کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ درس منعقد کیا اور دین کی بنیادی معلومات حاصل کرنے کی جستجو کی، اور یہ تمام لوگ مبارکبادی کے مستحق ہیں جو یہاں پر حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے، اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے اسے کامیاب کرے، اس مقصد میں ہمیں اور ہماری اس حاضری کو اپنی رضامندی کے لیے قبول فرما لے، ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنائے، گناہوں کے کفارے کا سبب بنائے، آمین تقبل رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ معنی لا الہ الا اللہ، لا معبود حق الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، یہ جو جملہ ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ عربی جملہ ہے، ہماری اپنی زبان میں اگر ہم کو سمجھنا ہو کہ ہم نے کیا ادا کیا یہ جملہ، اس کا معنی کیا ہے، تو کیا کہیں گے؟ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ لکھ لیں اس جملے کو اپنے قلم سے، اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ اس کلمے کا یہی فقط ایک معنی ہے، اس کا صحیح اور درست معنی فقط یہی ایک ہے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ اس کے علاوہ اس کلمے کے بے شمار معانی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن تمام کے تمام معانی باطل معانی ہیں۔ اس کلمے کا وہ معنی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ معنی فی نفس ہی اسلام کے مزاج کے موافق ہو، لیکن کیا اس کلمے کا وہ معنی ہے؟ تو نہیں، اس کلمے کا وہ معنی نہیں ہے۔ مثلا کسی شخص کا نام ہے خالد، ٹھیک ہے، اب اس شخص کو کوئی محمد کہہ کر، احمد کہہ کر پکارے، تو کیا محمد اور احمد کوئی برا نام ہے؟ کوئی برا نام تو نہیں ہے، لیکن اگر اس کو کہے کہ محمد بھائی آئے، حالانکہ ان کا نام کیا ہے؟ خالد ہے، تو کیا کہیں کہ میرا نام اپنے کو بدل دیا، میرا نام تو خالد ہے۔ یہ معنی نہیں ہے یہاں پر کہ محمد اور احمد کو میں برا نام سمجھ رہا ہوں، لیکن میرا نام وہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، یہ اس کا معنی ہے۔ باقی جو دوسرے معنی بیان کیا جاتے ہیں وہ اسلام کے مزاج کے موافق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کا وہ معنی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی چیز جو ہم سے طلب کی وہ کیا ہے؟ کہ ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں۔ تو جو چیز اللہ نے سب سے پہلے ہم سے طلب کیا ہے، کیا حقیقت میں جو معانی لوگوں کی طرف سے بیان کیے جاتے وہی طلب کیا ہم سے؟ مثلا مختلف لوگوں نے اس کا الگ الگ معنی بیان کرنا شروع کیا۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، اس کا معنی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم نے کیا کہا؟ صحیح ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فرق کیا ہے؟ لفظ برحق یہاں پر صرف موجود نہیں ہے، بس یہی فرق ہے۔ بظاہر اگر کسی کے سامنے کہا جائے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بظاہر لگ رہا ہے کہ صحیح تو کر رہا ہے، اس میں غلطی کہاں ہے؟ میرے بھائیوں، جو لا الہ الا اللہ کا مقصود ہے اس معنی میں وہ ہے ہی نہیں، بلکہ اس معنی میں اتنے مفاسد ہیں، اتنی خرابیاں ہیں کہ آپ اس کی گہرائی تک جائیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ بنیادی طور پر اس معنی میں دو خرابی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ترجمہ کریں، کیا خرابی ہے؟ بنیادی طور پر پہلی خرابی یہ ہے کہ جو واقع میں اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کا انکار ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بے شمار معبودوں کی عبادت ہو رہی ہے، کوئی درخت کو معبود بنایا ہوا ہے، کوئی پتھر کو معبود بنایا ہوا ہے، کوئی
सूरज को माबूद बनाया हुआ है, कोई और किसी चीज को माबूद बनाया हुआ है। बेशुमार माबूद हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो इसका मतलब कि वाकई का इनकार आप कर रहे हैं। माबूद तो है, आप ये नहीं कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई बरहक माबूद नहीं, आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और हकीकत में अपनी आंखों से हम देख रहे हैं कि अल्लाह के सिवा बहुत सारे माबूद मौजूद हैं। तो वाकई का इनकार है, हकीकत का इनकार है। यह हकीकत के मुताबिक नहीं है। हकीकत यह है कि बहुत सारे माबूद अपनी आंखों से रोजाना हम देख रहे हैं कि लोग उनकी परस्तिश कर रहे हैं, उनकी इबादत कर रहे हैं। माबूद तो बहुत सारे हैं। ये पहली खराबी। दूसरी खराबी क्या, जो कि असल मकसद था, जो वहदतुल वजूद के अकीदे के कायलीन हैं। वहदतुल वजूद का अकीदा जानते हैं? वहदतुल वजूद का माना यह है कि वजूद सिर्फ अल्लाह का है, बाकी कुछ नहीं। डॉक्टर इसरार अहमद साहब इस चीज को समझाते हुए कहते थे कि जैसे वो वहदतुल वजूद के अकीदे की दावत देते थे, ये कुफरी अकीदा है। हाफिज ज़हबी वगैरह ने लिखा है कि अगर ये कुफ्र ना हो तो इसका मतलब कि दुनिया में कोई चीज कुफ्र नहीं है। ये इतना बातिल और फासिद अकीदा है। वो उसे समझाते हुए कहते थे कि आप एक छड़ी लें और उसके सिरे पर आग लगा दें और उसे जोर जोर से इस तरह एक दायरे की शक्ल में घुमाएं, आपको क्या लगेगा कि कोई आग का दायरा है, ले फौरन अपने आप छड़ी को रोक ले, वो दायरा खत्म। इसी तरह वजूद का मसला और अल्लाह का मसला है। आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन हकीकत में यह आपका वहम है, बस अल्लाह ही मौजूद है और कुछ मौजूद नहीं है। इसका नतीजा क्या निकला कि सब अल्लाह ही है। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इब्ने अरबी सूफी और इस जिंदीक ने इस अकीदे की शुरुआत की थी। अगर हम ला इलाहा इल्लल्लाह का माना कहें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसका मतलब कि जिन चीजों की भी इबादत की जाती है सब अल्लाह है। इसका माना यह निकला कि जिन चीजों की भी इबादत की जाती है सब क्या है? सब अल्लाह है। और यही वहदतुल वजूद है। हमारा नजरिया क्या है कि अल्लाह के सिवा कोई बरहक माबूद नहीं। इबादतें बहुत सारे माबूदों की जाती है, लेकिन सब के सब बातिल माबूद है। बस एक अल्लाह वहदहू ला शरीक है जो माबूद बरहक है, बाकी तमाम के तमाम माबूदाने बातिला है। यह है इस कलमे का माना। तो देखा आपने, बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि सही तो कह रहा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, लेकिन हकीकत में ये जो मकसूद है इस कलमे से वो हासिल ही नहीं होगा, बल्कि इतना फासिद माना निकला कि वहदतुल वजूद के अकीदा रखने वाले इस माने को आराम से कबूल कर सकते हैं, बल्कि उनके माने की ये तर्जुमा उनके माने की तर्जुमानी कर रहा है। इसलिए ये माना बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। बाद लोग इसका माना करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई खालिक नहीं, कोई राज़िक नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा जमीन और आसमान और कायनात के अंदर तदबीर करने वाला कोई नहीं। तमाम चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन तदबीर कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि ये तमाम चीजें बरहक हैं। अल्लाह ही हमारा खालिक है, अल्लाह ही हमारा राज़िक है, अल्लाह ही तमाम कायनात को चला रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या इस कलमे का ये माना है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कलमे के इकरार का जो हमें हुक्म दिया है, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरादा यही था कि हम इस चीज का इकरार करें? अगर यही अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरादा था तो कुफार मक्का पहले से ये कबूल करते थे। कुफार मक्का भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को ही खालिक शुमार करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ही राज़िक समझते थे। जमीन और आसमान के अंदर, कायनात के अंदर तदबीर करने वाला अल्लाह ही को शुमार करते थे। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार आयतों के अंदर इस चीज को बयान किया है कि अगर आप उनसे पूछोगे कि ये किसने किया, ये किसने किया, ये किसने किया, तो क्या कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया। इसके बावजूद अल्लाह के सिवा दूसरों को क्या करते हैं? शरीक करते हैं। तो कुफारे मक्का भी इस चीज का इनकार करने वाले नहीं थे, कुफारे मक्का इसका इकरार करते थे। तो गोया के अगर ये माना करे तो कुफारे मक्का भी मुवाहिद ठहरेंगे, और हकीकत में ये मुमकिन ही नहीं है। तो इसमें असल रुबूबियत का इकरार करने का मुतालबा नहीं किया जा रहा है, उलूहियत के इकरार का मुतालबा किया जा रहा है कि एक अल्लाह की इबादत करें आप, उसके सिवा किसी को शरीक ना ठहराएं। ये एक माना जिसे खवारिज ने शुरू किया था और आज के जमाने जमात इस्लामी वालों ने बहुत ज्यादा इसको फैलाने की कोशिश की है। वो क्या? ला हाकिमा इल्लल्लाह। देखें जो मानी बयान किए गए हैं,
ولیس معناها لا خالق او لا رازق او لا مدبر او لا حاکم. یہ حاکم کا معنی کون کرتے ہیں؟ شروعات کی تھی خوارج نے، اور آج اس معنی کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کی کوشش کون کر رہے ہیں؟ جماعت اسلامی والی، اخوانی والی. چنانچہ توحید حاکمیت ان کی خاص اصطلاح ہے، اور یہی اصل توحید ہے ان کے یہاں. بلکہ اللہ رب العالمین نے اس لیے مخلوق کو پیدا کیا کہ اللہ رب العالمین کی حکومت قائم ہو، جسے حکومت الہیہ کا وہ نام دیتے ہیں. اور اس حکومت الہیہ کو قائم کرنے کے لیے جو مفاسد انہوں نے اختیار کیے، وہ ایک لمبی بحث ہے، اگر اس میں ہم داخل ہوں تو بہت سارا وقت نکل جائے گا. خلاصہ یہ کہ یہ معنی باطل معنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین حاکم ہے. اللہ رب العالمین کے قانون کا نفاذ دنیا میں ہونا چاہیے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلسل 3 آیتوں میں کیا کہا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کیا ہے؟ کافر ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. اور خوارج کے، معتزلہ کے عقیدے کی بنیاد یہی آیت ہے. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ منہج سلف کو لازم پکڑنا ضروری ہے، ورنہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں وہ قرآن و حدیث کو ہی اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان کا فہم اپنا فہم ہے. صحابہ اکرام کو جو اللہ کے رسول نے تعلیم دی تھی وہ فہم ان کا نہیں ہے. چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ کفر مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہ کفر دون کفرین ہے. اس آیت کا صحیح معنی و مفہوم کیا ہے؟ تفصیل کے ساتھ میں نے اس پر ایک مضمون لکھا ہے فری لانسر کے اندر، اردو زبان میں وہ مضمون ہے، آپ اس کو وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. اور شروع زمانے سے لے کر خوارج اور معتزلہ سے لے کر آج تک خصوصاً جماعت اسلامی والے کس طرح اس آیت کو غلط طور پر پیش کرتے ہیں، اور نتیجے میں کیا آتا ہے کہ پوری امت کافر ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے. چنانچہ ان کے جو سرداروں میں سے ایک سردار تھے سید قطب، وہ پوری امت کی تکفیر کرتے تھے، کہتے تھے کہ اب کوئی مسلمان دنیا میں باقی نہیں ہے. چنانچہ جماعت کے اندر نماز میں بھی شامل نہیں ہوتے تھے، جمعہ کی نماز میں بھی حاضر نہیں ہوتے تھے، سب کو کافر سمجھتے تھے. اور آج بھی بہت سارے اس فکر کے ماننے والے موجود ہیں. ابھی سعودی عرب کے اندر ایک جیل میں ایک شخص قید ہے، اس کا انٹرویو لیا جا رہا تھا، سنا ہم نے. اس میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پورے سعودی عرب میں آپ کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ حاکم اور رعایا اور تمام لوگ ہیں سب کافر ہی ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ صرف سعودی عرب میں نہیں، پوری دنیا میں میں اکیلا مسلمان ہوں، باقی سب کافر ہوں. تو یہ انٹرویو لینے والا کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب کہ آپ کو اگر موقع ملے تو آپ مجھے قتل کر ڈالیں گے. تو جواب میں کیا کہہ رہا ہے کہ اگر چھری ہو تو ضرور، نہ ہو تو کم از کم گلا گھونٹ کر بھی مارنے کی ضرور کوشش کروں گا. نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیں کہ اس فکر نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے کس طرح کے اذہان پیدا کیے ہیں. اس لیے سلف صالحین کے فہم کو جاننا اور اس کی اتباع کرنا اتنا اہم ہے کہ اس کے علاوہ جو دوسرے راستے ہیں وہ اس قدر خطرناک ہے اور اس گہرائی میں ہمیں دھکیلنے والے ہیں کہ اس کے بعد نجات ممکن نہیں ہے. اس لیے اس معنی کو سمجھنا اور اس معنی کی جو تحریف کی ہے، بلکہ جتنے بھی گمراہ فرقے پیدا ہوئی شروع سے لے کر آج تک، تمام جماعتوں کے اندر کوئی ایسی جماعت نہیں گمراہ فرقوں میں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی کیا ہو. ہر جماعت کے اندر لا الہ الا اللہ کے معنی میں گمراہی موجود ہے، انحراف موجود ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں دکتورا کے اندر ماجسٹر کیا کہتے ہیں جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ میں، ان کے تھیسس کا عنوان یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اہل سنت کے یہاں کیا ہے اور تمام گمراہ جماعتوں کے اندر کیا ہے. وہ تفصیل کے ساتھ اس بارے میں لکھ رہے ہیں. ان کے ساتھ بہت زیادہ گفتگو اس بارے میں ہوتا رہتا تھا، وہ چیک بھی کراتے تھے مجھے بہت ساری چیزیں. اللہ ان کو توفیق دے بہترین انداز میں اس تھیسس کو امت کے سامنے پیش کرنے کی. تو اس میں ہم نے کیا پایا کہ جتنی بھی گمراہ فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، تمام کے اندر لا الہ الا اللہ کے معنی میں انحراف موجود ہے. کوئی ایک ایسی جماعت نہیں ہے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی کیا ہو، جو کہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ مذہب اور عقیدہ تھا، منہج تھا. تو لا الہ الا اللہ کا کیا معنی صحیح ہے؟ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں. آگے دیکھیں،
او لا قادر على الاختراع الا الله كما يقوله كثير من المتكلمين فان هذا المعنى لا ينكره المشركون ولا يردونه. یہ جو باطل معنی ہے جن کا تذکرہ کیا گیا، ان باطل معنی کا انکار مشرکین اور کفار بھی نہیں کرتے تھے، وہ بھی ان معنی کا اقرار کرتے تھے. قال اللہ تعالی ذلك بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر. یہ آیت دلیل ہے اس معنی کے جو ہم نے ابھی معنی بیان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے ذالک بان اللہ هو الحق، کہ اللہ رب العالمین ہی فقط برحق معبود ہے. وان ما يدعون من دونه هو الباطل، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی یہ عبادت کرتے ہیں، جن کو بھی یہ پکارتے ہیں، وہ کیا ہے؟ باطل ہے. وانما يدعون من دونه هو الباطل، وہ سب کے سب باطل معبود ہیں. وان اللہ هو العلی الکبیر، اور اللہ رب العالمین بلند ہے، اللہ رب العالمین بڑا ہے. یہاں پر وانما يدعون من دونه کہا ہے، یعبدون نہیں کہا. یدعون کا معنی کیا ہے؟ یہ دعا سے ہے. قرآن کریم کے اندر جہاں بھی لفظ دعا آئے، اکثر و بیشتر جگہوں پر آپ یہی پائیں گے کہ دعا یہ عبادت کے معنی میں ہے. دعا کس معنی میں ہے؟ عبادت کے معنی میں. لفظ دعا کے کلام عرب میں دو معنی پائے جاتے ہیں، ایک عام معنی، ایک خاص معنی. عام معنی ہے پکارنا. عام معنی کیا ہے؟ پکارنا، جیسے ہم اللہ رب العالمین کو پکار رہے ہیں، تو دعا کا یہ عام معنی ہے. خاص معنی ہے عبادت کرنا. خاص معنی ہے عبادت کرنا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یعنی فَلَا تَعْبُدُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ مسجد اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، یعنی کسی کی عبادت نہ کرو. یہ خاص معنی مراد ہے. تو قرآن کے اندر جہاں بھی لفظ دعا آئے، اکثر و بیشتر جگہوں پر یہی خاص معنی مراد ہوتا ہے، عام معنی نہیں. تو یہاں پر کیا معنی ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہی برحق معبود ہیں. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، یعنی انما يعبدون من دونه، اللہ کے سوا جن کی بھی یہ پرستش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ باطل معبود ہیں. تو یہ آیت اس معنی کو بہترین انداز میں ہمیں سمجھا رہی ہے. یہ آیت ہمیں بہترین انداز میں سمجھا رہی ہے کہ اس معنی کا، اس کلمے کا حقیقی معنی اور صحیح معنی کیا ہے. تو اس آیت کی روشنی میں اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی طے کریں تو کیا کہیں گے؟ لا معبود حق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں. اب اس کے بعد اس کے ارکان کا تذکرہ ہوا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے دو رکن ہیں. پہلا رکن ہے نفی اور دوسرا رکن ہے اثبات. کلمہ توحید کے ارکان کتنے ہیں؟ دو ہیں. پہلا رکن ہے نفی اور دوسرا رکن ہے اثبات. ہمارے دین کی شروعات نفی سے ہوتی ہے، لا الہ سے ہمارے دین کی شروعات ہوتی ہے. اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں. پہلے انکار ہے، پہلے نفی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اہل بدعت پر رد کرتے رہتے ہیں. ہمارے دین نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اہل بدعت پر رد کرو. یہی سے ہمارے دین کی شروعات ہوتی ہے. سب کو لے کر چلو، کمپرومائز کر کے سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرو، یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہی نہیں. یہی سے ہمارے دین کی شروعات ہوتی ہے، لا الہ سے. یہ پہلا رکن ہے ہمارے دین کا. دو ارکان میں سے پہلا رکن کیا ہے؟ نفی ہے. پہلا رکن لا الہ، یہ پہلا رکن ہے. اور دوسرا رکن کیا ہے؟ الا اللہ. الا اللہ اس بات ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں. یہ پہلا رکن ہوا. اور عبادت کا مستحق فقط اور فقط اللہ رب العالمین ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جائز نہیں. یہ دوسرا رکن ہے. تو یہ دو ارکان ہیں. اب اس کے بعد ہم شروط میں داخل ہوں گے جو کہ آج کے درس کا اصل موضوع ہے. پہلا سیشن کب ختم ہوگا؟ ختم. تو انشاءاللہ اب یہی رکتے ہیں. انشاءاللہ 5 منٹ کے وقفے کے بعد اب شروط کو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے باذن اللہ تعالی.